السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی مؤثر مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو شوہر کے رزق میں برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر میں خوشحالی آئے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو میں بہترین معلومات ملے گی۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کون سی غلطیاں ہمارے رزق میں رکاوٹ بنتی ہیں اور کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت مانگ سکتے ہیں۔ رزق میں تنگی کے اسباب۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ اطلاع کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اسی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں تو رزق کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر رزق میں کمی آتی ہے، جیسے کہ نمبر 1 نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نماز رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ نمبر 2 ناشکری کرنا۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو رزق میں کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 3 حرام کمائی۔ جو لوگ حرام ذریعے سے کماتے ہیں ان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 صدقہ اور خیرات نہ کرنا۔ صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ شوہر کے رزق میں اضافے کے لیے مسنون اعمال۔ اب ہم وہ وظائف اور اعمال سیکھیں گے جو شوہر کے رزق میں اضافے کے لیے نہایت ہی مؤثر ہیں۔ نمبر 1 روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، یعنی دولت و رزق لانے والی سورت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ۔ اس سورہ کو پڑھنے کا ایک طریقہ جنتی زیور میں عبد المصطفی اعظمی نے فرمایا ہے کہ نماز مغرب کے بعد بہترین وقت ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا۔ طریقہ کار: روزانہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں تو شوہر کے رزق میں برکت ہو۔ وظیفہ نمبر 2 یا وہاب کا ورد۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے یا وہاب کا ذکر رزق میں اضافے کے لیے نہایت ہی فائدے مند ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب پڑھیں۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں 3 مرتبہ۔ نمبر 3 وظائف میں سے درود شریف پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ ہو سکے تو 313 بار درود پڑھیں۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد۔ اپنے شوہر کے رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4 استغفار کی کثرت کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 میں یہ واقعہ ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے، روزانہ
कम से कम 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु अलैहि पढ़े। नंबर 5, सदका और खैरात करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को बढ़ाता है, मुसीबतों को दूर करता है। इसका भी तरीक़ेकार समझ लीजिए, हर रोज कुछ न कुछ सदका करें, चाहे मामूली चीज ही क्यों ना हो। शोहर के नाम से गरीबों की मदद करें। खास मुजरिब वज़ाइफ बराए शोहर का रिज़्क। अब मैं आपको एक ऐसा खास और मुजरिब वजीफा बताऊंगा जो कई बहनों ने आजमाया और इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वजीफे का तरीका समझ लीजिए। नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दरमियान में 100 मरतबा ये इस्मे आजम या समीउ पढ़ें। आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने शोहर की रिज्क में बरकत की दुआ करें। इस इसमें आजम या समीउ को 100 मरतबा पढ़ने के बाद जो चाहे जायज दुआ मांगे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। ये वजीफा मुसलसल 21 दिन तक करें, इंशाअल्लाह ताला हैरत अंगेज नताइज देखने को मिलेंगे। कामयाबी के लिए जरूरी हिदायत। वजीफा करने के साथ साथ कुछ अहम बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। सब्र और इस्तिकामत। दुआ और वजीफा फौरन असर नहीं करता, इसलिए सब्र करना जरूरी है। हराम चीजों से परहेज, घर में सूद, रिश्वत या हराम कमाई का 1 रुपया भी ना आए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप ये वजीफा पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शोहर के रिज्क में बरकत होगी, घर में खुशहाली आएगी। अल्लाह ताला आपको बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। ये वजीफा कोई भी कर सकता है, सिर्फ शोहर बीवी शोहर के लिए नहीं कर सकती, शोहर भी कर सकता है। कोई और इस्लामी भाई भी अपने रिस्क में अगर परेशान है वो भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचे। और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाअल्लाह आपके सवालात का जवाब दूंगा। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारे चैनल घरेलू इलाज और वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल के बटन को दबा लें ताकि जब भी घरेलू इलाज वज़ाइफ चैनल से वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह इस पर आपको घरेलू टोटके, घरेलू इलाज, रिस्क में बरकत के वजीफे, कर्ज से नजात के वजीफे, परेशानियों से नजात के वजीफे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज।